اس نے یہ رپورٹ شائع کی. یہ رپورٹ بڑی لمبی ہے, نیچے بریکٹ کی بات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس انگریز نے, افسر نے اپنی رپورٹ بنائی. رپورٹ میں کیا لکھتا ہے؟ کہنے لگا جی جہاد وہ نظریہ ہے جو ان کے اندر شدید جوش, تعصب, تشدد اور قربانی کی خواہش کو پیدا کرتا ہے. کہنے لگا اس قسم کا عقیدہ انہیں ہمیشہ حکومت کے خلاف متحد کر سکتا ہے. جب تک ان کے دلوں میں جذبہ ہے, جذبہ جہاد, تب تک ہم ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے. اچھا جی پھر یہ جذبہ کیسے ختم کریں؟ کہنے لگا یہ اتھارٹی اور یہ طاقت, یہ پاور تو صرف نبی کے پاس ہوتی ہے. اگر نبی چاہے تو پھر یہ حکم منسوخ کر سکتا ہے. اس نے کہا جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا وفد گیا, انہوں نے بھی جا کے سروے کیا. سروے کرنے کے بعد کہنے لگا جی ہمیں, یہ دیکھیں آپ دوسری لائن کے نیچے آخر سے دیکھیں, کہنے لگا کہ اگر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کر لیں کہ جو ہمارے لیے اس بات پر تیار ہو جائے کہ اس کو ہم ذلی نبی بنا دیں, یعنی 2 نمبر نبی بنا دیں, اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے لیے جمع ہو گئے. کہنے لگا یہ کام ہے تو مشکل, لیکن اگر کوئی بندہ تیار ہو گیا تمام کا تمام سرکاری خرچ ہم اس کا برداشت کریں گے, سرکاری طور پہ خرچہ کریں گے اس کے اوپر, اور لہٰذا وہ لوگوں کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا, پھر جو ہم کہیں گے وہ کرتا چلا جائے گا. کہنے لگا اس سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا, کہنے لگا کہ ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی, لڑائی ہوگی, آدھے لوگ مانیں گے آدھے نہیں مانیں گے, جو ان کا اتحاد تھا وہ ٹوٹ جائے گا. کہنے لگا اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. تو لہذا کہنے لگا اس کی ایسا بندہ ان کو تلاش چاہیے تھا, تلاش اس کی جاری تھی. تو لہذا 1880 میں 1840 میں ہندوستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب, قصبہ قادیان, ضلع گرداسپور کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا منشی مرزا غلام قادیانی. باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ. اس کے باپ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کو 50 گھوڑے بمائے سار و سامان کے لیے تھے 1857 کی تحریک آزادی میں. یعنی کہ یہ خاندانی طور پر باپ دادا کے اعتبار سے انگریزوں کے حامی تھے, انگریزوں کے وفادار تھے. تو لہٰذا یہ اس کا غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا مرزا غلام قادیانی. یہ بندہ ان کو مل گیا, لہٰذا اس بندے کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا. آہستہ آہستہ اس بندے کے اوپر خرچ بھی کیا. یہ پہلے عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا, مسلمان علماء کی کتابیں لے کر عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا. اس نے آہستہ آہستہ بڑی چال بازی کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی, بڑی چال بازی کے ساتھ. اس نے پہلا دعویٰ کیا 1880 میں. 1880 تک عام انسان تھا. 1880 میں اس نے دعویٰ کیا منہم من اللہ ہونے کا. کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتے. پھر اس نے 82 میں دعویٰ کیا مجدد ہونے کا. پھر 6 مہینے کے بعد دعویٰ کیا معمور ہونے کا, اللہ کی طرف سے مجھے معمور کر دیا گیا. پھر 91 میں اس نے دعویٰ کیا 1891 میں, کہنے لگا کہ میں مسیح ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شبہات کا ایک آدمی ہوں. نعوذ باللہ. لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا, ان کی ماں کا نام تو مریم ہے, تیری ماں کا نام چراغ بی بی. کہنے لگا نہیں. ٹھیک اس نے 6 مہینے کے بعد دعویٰ بدلا, کہنے لگا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں, وہی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں جنہوں نے آنا تھا میں وہی ہوں. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. کہنے لگا میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں. ایک آدمی 2 آدمی بن گیا. یعنی کہ مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پیغمبر نہیں. یہ کہتا ہے میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں. پھر 98 میں دعویٰ کیا اس نے امام زمان ہونے کا, کہ زمانے کا بہت بڑا امام. پھر 1901 میں براہ راست اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اللہ یعصم اللہ, استغفر, سب کہیں استغفر.
اللہ کے نبی ہونے کا اسے دعویٰ کر دیا۔ 1908 میں لاہور میں احمدیہ سینٹر برنت روڈ پہ جو واقعہ ہے بلڈنگ، اس میں باتھ روم کے اندر یہ بندہ گر کے مر گیا۔ یہ مرا، مال گاڑی کے اندر اس کی لاش کو لاد کر انڈیا پہنچایا گیا، تو وہاں اس کی گڑھے کے اندر گڑھا بنایا، گڑھا کھول کے اس کو ڈال دیا گیا قادیان کے اندر۔ تو میرے دوستو، اس کے ماننے والے کو ہم قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ 1901 میں علماء نے کہا یہ بندہ کافر ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، علماء بھی کہہ رہے ہیں، اور جماعت ساری عوام بھی کہہ رہی ہے کہ قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہے، احمدی کافر ہے۔ میرے دوستو، آگے بات چلی، ابھی انگریز یہاں سے گیا نہیں تھا، عدالتی سطح کے اوپر باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ 1935 آ گیا، ریاست بہاولپور کا جو نواب تھا، نواب صادق، وہاں بہاولپور کی سرزمین پر ایک مولوی الہی بخش صاحب تھے، انہوں نے اپنی بچی عائشہ کا نکاح ایک عبدالرزاق نامی لڑکے سے کر دیا۔ یہ عبدالرزاق نامی لڑکا بعد میں مرتد ہو گیا، مرزائی ہو گیا، تو لہٰذا ان لڑکی والوں نے کہا جی تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، لہذا کسی مسلمان بچی کا کافر سے نکاح برقرار نہیں رہ سکتا، نکاح ٹوٹ گیا، لہذا نکاح کے فسخ کرنے کو انہوں نے کہا یہ نکاح فسخ ہو گیا۔ اس پر مرزائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ انہوں نے عدالت کے اندر کیس کر دیا۔ پہلا کیس ہوا لودرا کی عدالت میں، لودرا کی عدالت میں کیس چلا، لودرا کی عدالت نے فیصلہ قادیانیوں کے حق میں سنایا، اس لیے کہ عدالت میں انہوں نے جا کے دجل سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا یہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب جج سادہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہندو تو کلمہ نہیں پڑھتا اور عیسائی بھی نہیں پڑھتا، کلمہ تو مسلمان پڑھتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے لودرا کی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا ملتان کی عدالت، ملتان کی عدالت میں کیس لایا گیا، ملتان کے اندر بھی انہوں نے دھوکے سے کام لیا۔ اب بہاولپور کی عدالت کے اندر مسلمانوں نے یہ مقدمہ لے گئے، اور بہاولپور کی عدالت میں ملتان کی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ حجت الاسلام امام الحسن حافظ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انڈیا سے تشریف لائے دارالعلوم دیوبند سے، اور حضرت نے جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کر کے زبردست قسم کے دلائل دیے۔ جج کا نام تھا اکبر خان۔ جج نے پورے دلائل سننے کے بعد جو ہے 1935 میں، یعنی کہ یہ کافی دیر چلتا رہا مقدمہ، 1935 میں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ قادیانی کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء بھی کافر کہہ رہے ہیں، عوام بھی کافر کہہ رہی ہے، عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا قادیانی کافر ہیں۔ پاکستان بن گیا 1947 میں۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم ترین پوسٹ وزیر خارجہ کی تھی۔ وزیر خارجہ پہلا پاکستان ظفر اللہ خان، چودھری ظفر اللہ خان، جس کو معاشرتی علوم کی کتابوں میں سر ظفر اللہ خان لکھا ہوتا ہے۔ یہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی تھا۔ اس نے پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے تھے پوری دنیا میں، وہ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ جو بندہ آتا ہے ان کو کہتا ہے ہم نے احمدیت کے نام پر ایک ملک بنایا ہے، ایک اسٹیٹ بنائی ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ اور پاکستان میں اس نے کیا کیا؟ وزیر خارجہ اس نے پاکستان کی اہم ترین پوسٹ ہر ادارے میں، ہر شعبے میں اپنے بندے گھسا دیا۔ درجہ چہارم سے لے کر کے 18ویں گریڈ تک کے افسروں کو اس نے بھرتی کروا دیا تاکہ ہم ہر جگہ پہ کمان سنبھالیں۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کیا نام ہے جی؟ لیاقت علی خان۔ کیا نام ہے؟ لیاقت علی خان۔ اللہ لیاقت علی خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کے لیے کہ قادیانی ملک کے لیے بھی خطرے کے باعث ہے اور اسلام کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، اسلام کی باقی ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ میرے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ آغا سورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ
اور دیگر علماء ان کے ساتھ تھے، قادیانیت کا پورا دجل اور فریب کھول کر سامنے رکھا۔ یہ 5 منٹ 2.5 گھنٹے میں مشکل ہو گئے، 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے کہا کہ میں پنڈی کے سالانہ جلسے میں اعلان کروں گا کہ یہ بندہ، اس کو میں نے برطرف کر دیا ہے، وزیر خارجہ کو سیٹ سے نہیں اتار دیا، اس کو عہدے سے برطرف کر دیا، ختم کر دیا اس کا عہدہ، لہذا یہ بندہ آج کے بعد وزیر خارجہ نہیں ہے۔ تو مرزائیوں کی جو انٹیلیجنس تھی انہوں نے بات پہنچا دی، تو انہوں نے پنڈی کے سالانہ جلسے میں اعلان کرنا ہے۔ جب پنڈی کا سالانہ جلسہ ہوا تو ایک بندہ افغانی چوغا پہن کے کھڑا بیٹھا ہوا تھا، عین موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے موقع آیا اس نے گولی ماری اور وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا۔ مارنے والا مرزائی نام کسی اور کا لگا دیا، نام کسی اور کا لگا دیا، پہلا یہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 1953 میں نشتر ہاسپٹل ملتان کے کچھ طلباء موساطی مطالعے کی غرض سے ٹرین کے راستے سے پشاور جا رہے تھے۔ چناب نگر جو تھا نا، وہاں پہ اسٹیشن، چونکہ قادیانیوں نے ان کو، انگریزوں نے ان کو جگہ دی تھی، 1037 ایکڑ کے قریب ان کو جگہ دی، 100 سال کے لیے چناب کے کنارے رکھوا گیا۔ انہوں نے وہاں حکومت سے ملی بھگت کر کے اسٹیشن بھی بنوا لیا، گاڑیاں وہاں رکنا شروع ہو گئی۔ تو ایک گاڑی رکی جس میں یہ طلباء بھی تھے کالج کے، قادیانی اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ کے اندر رسالے تھے جس میں قادیانیت کی تبلیغ تھی پوری، وہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اب جب وہ مسلمان بچوں کے پاس یہ پہنچے تو مسلمان طلباء نے کہا یار اگرچہ ہم مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں لیکن اتنی بڑی بدماشی کہ ہم نے تو کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا، اسلام کے بننے والا یہ ملک پاکستان سرعام، اس میں جھوٹے نبی کی نبوت کا پرچار ہے، یہ ہم نہیں برداشت کریں گے۔ انہوں نے جب واپس بھی آ کر کے احتجاج کریں گے، ان کی ان سے بحث مباحثہ ہو گیا۔ جب یہ طلباء واپس آ رہے تھے، انہوں نے اسٹیشن مارشل کے ذریعے سے رابطے کر کے ان کی بوگی پیچھے لگوا دی، ساری ٹرین کے پیچھے، اور پلیٹ فارم سے بالکل پیچھے ان کی جناب جو وہ بوگی کھڑی ہو گئی، یعنی گاڑی بہت پیچھے لگوائی تاکہ کوئی بندہ چڑھ نہ سکے، اتر نہ سکے۔ اور یہ بدماش مرزائی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ان مسلمان طلباء پر اتنا تشدد کیا جس کی انتہا کوئی نہیں، اور ظلم اور بربریت کا بہت زیادہ وہاں پہ انہوں نے خون کی ہولی کھیلی، مسلمان طلباء کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا۔ یہ بات جو تھی نا پورے پاکستان کے اندر پھیل گئی کہ مسلمان بچوں پر مرزائیوں نے حملہ کر دیا۔ اب وہاں پورے پاکستان میں گلی گلی، نگر نگر ایک ہی نعرہ تھا، کافر کافر مرزائی کافر، نعرہ لگ رہا تھا، ریلی احتجاج ہر جگہ نکل رہے تھے۔ پورے پاکستان میں 17,000 مسلمان 1953 کی تحریک ختم نبوت میں شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 17,000 مسلمان۔ ایک کتاب میں لکھا 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو مختلف جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ چونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ہر محکمے کے اندر ان کے بندے تھے، قادیانی نواز بہت زیادہ تھے، اور جو مسلمان مطالبہ کر رہے تھے تحریک ختم نبوت میں 3 کے مطالبے تھے۔ پہلا مطالبہ تھا کہ وزیر خارجہ کو برطرف کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ کن کن لوگوں نے ان مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو جو ہے نا جی سزا دی جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں قادیانی بطور افسر تعینات ہیں ان کو ان کے عہدوں سے نکالا جائے، برطرف کر دیا جائے۔ یہ 3 بنیادی مطالبے تھے۔ ہر گلی گلی چوک نگر احتجاجی ریلیاں مظاہرے ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، اسی دوران میں تحریک ختم نبوت کے 2-3 واقعات درج کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہمارے لاہور کا، لاہور کے 2 موریا پل کے قریب ایک بوڑھی اماں اپنے جوان بیٹے کی بارات لے کر کے جا رہی تھی۔ گھوڑے پر بیٹا سوار تھا، سیرا سجا رکھا تھا، اور سامنے ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے وہ جیلے اور جلوس نکال رہے تھے۔ اسی دوران میں گولیاں بھی چل رہی تھیں، سیدھا فائر کرنے کی ان کو پرمیشن تھی،
کہ تم سیدھے فائر کھولو ان لوگوں پر جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اب گولیاں چل رہی تھی، اب اس ماں کے کان میں گولی کی آواز آئی، کہنے لگی یہ کس کی گولی کی آواز آ رہی ہے؟ اس کو یہ سمجھ آیا کہ شاید قریب میں کسی اور کی بھی بارات آ رہی ہے، لہذا اس کے لیے بھی گولیاں چل رہی ہیں۔ تو کسی آدمی نے کہا اماں جی یہ کسی کی بارات نہیں آ رہی، یہ تو ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے حضور کی ختم نبوت پر جان قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر رہے ہیں۔ بوڑھی اماں دوڑتی ہوئی جوان بیٹے پر پاس آتی ہے، بیٹے سے کہتی ہے بیٹا زمین پر اترا جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے دے۔ کہنے لگا اماں جان میری شادی، کہنے لگا بیٹا تیری شادی انشاءاللہ جنت میں ہوگی، انبیاء تیرے ولیمے میں آئیں گے، جا جا حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانی دے جا۔ یہ نوجوان جاتا ہے، مجمع کے اندر چلا گیا، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، گولیاں سینے پر لگی، زمین پر گرتا ہے، خون زمین پر گر رہا ہے، بہ رہا ہے خون۔ ماں دوڑتی ہوئی جوان بیٹے کے لاشے کے پاس آتی ہے، خون کو چلو میں بھر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہتی ہے ربا یہ تو ایک جان تھی، قسم ہے تیری ربوبیت کی، 100 بیٹے بھی ہوتے ایک ایک کر کے تیرے نبی کی ختم نبوت پر قربان کر دیتی۔ حضرات محترم ایک ماں کا یہ جذبات ہے۔ میرے دوستو وزیر خان مسجد اس کو چھل گئے، یہاں سے چھل گئے، وزیر خان مسجد میں میرے دوستو وزیر خان مسجد میں کرفیو لگا ہوا ہے، ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، پابندی لگی ہے کہ کوئی مسلمان اذان نہیں دے سکتا۔ این اس وقت میں مسلمانوں کا ایمان جذبہ جاگا، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اذان پہ پابندی ہو۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس مسلمان نے جناب والا اذان کے کلمات کہنا شروع کیے۔ اس مسلمان نے کہا کانوں میں انگلی ڈال کے اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی سینے میں لگی، شہید ہو گیا۔ دوسرا مسلمان اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی اس کو بھی لگی، زمین پر گیا۔ تیسرا مسلمان آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی اس کو بھی لگی، زمین پر گیا۔ چوتھا مسلمان آیا، شہادت کا جب کلمہ کہا، گولی لگی، زمین پر گرا۔ پھر پانچواں مسلمان آیا، گولی لگی، زمین پر گرا۔ چھٹا مسلمان آیا، گولی لگی، زمین پر گرا۔ کرتے کرتے 17 مسلمان تو شہید ہو گئے، لیکن رب کی اذان کو مکمل کر دیا۔ میرے دوستو یہ جذبہ تھا۔ میں وہ ہسپتال لاہور میں ڈی ایس پی نے لائن لگائی، ریڈ لائن، کہنے لگا جو بندہ اس کو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ ایک بچے نے دوڑ کر لائن کراس کر دی تو اس ڈی ایس پی نے پکڑا، کہا کہ تو اس کو گولی نہیں مار سکتا۔ اس نے گن سامنے کی، ڈر گیا، بچہ ہے کیا ماروں، کہنے لگا کان پکڑ لے۔ بچے نے مرغا بن گیا، کان پکڑ لیے، کہنے لگا جوتا نکال کے کتنے جوتے تجھے ماروں، کہنے لگا انکل اتنے جوتے مارو جتنے جوتے کل بروز قیامت اللہ کے نبی سے کھا سکا۔ ڈر گیا ڈی ایس پی، پیچھے ہو گیا۔ حضرات محترم تحریک ختم نبوت یوں چلی ہے، 10,000 مسلمان حضور کی ختم نبوت پر 1953 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مار دیے گئے۔ 1 لاکھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ کوئی ان کا دوسرا مقصد نہیں تھا، کوئی پانی بجلی گیس کا مسئلہ نہیں تھا، جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا کس بات کا تھا کہ ہم آمنہ کے لال کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کو کذاب تو کہتے ہیں، اللہ کا نبی نہیں کہتے۔ مقابلہ حضور کی ختم نبوت کے ساتھ تھا۔ حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں ایک عقل سے آری، ایک آنکھ سے بہنا، وہ محبوب الحوادث، وہ بندہ جس کی ماں کے نسب کا نہیں پتا، باپ کے نسب کا نہیں پتا، وہ قادیان کا غلیظ، وہ غلیظ کانا کافر دجال
مرزا غلام قادیانی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لاکھ 10 پر جان اس بات پر قربان کر دی۔ میرے دوستو، ٹھیک 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں علماء ختم نبوت اکابرین ختم نبوت نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کروائی، اور ذوالفقار بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے 14 دن مکمل بحث ہوئی۔ مفکر اسلام ہے مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو ہے دلائل پیش کیے، علماء آئے۔ میرے دوستو، 14 دن بحث و مباحثہ کے بعد ذوالفقار بھٹو نے سائن کر دیے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی کافر ہے۔ میرے دوستو، علماء بھی کافر کہہ رہے ہیں، عوام بھی کافر کہہ رہی ہے، عدالت بھی کافر کہہ رہی ہے، 74 میں اسمبلی نے بھی کافر کہہ دیا، 84 کے اندر مزید پابندی لگ گئی کہ آج کے بعد قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلمہ لکھ نہیں سکتے، آج کے بعد قادیانی قربانی نہیں کر سکتے، آج کے بعد قادیانی اپنی عبادتگاہ کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ دفن نہیں کر سکتے۔ یہ تمام کا تمام آئین بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا پاکستان میں۔ ہمارے لاہور ٹاؤن شپ میں ایک مرزائی نے مسلمان کو السلام علیکم کہہ دیا، ساتھی نے اس کی ویڈیو بنا لی، باقاعدہ تھانے میں اس کے خلاف پرچہ ہوا۔ کیوں اسلام کا شعر اس نے استعمال کیا ہے؟ میرے دوستو، آج تک مجھے اور آپ کو صرف اسی بات کا پتہ ہے کہ قادیانی صرف ایک وجہ سے کافر ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا انکار کرنا۔ نانا میرے دوستو، ہرگز اس بہکاوے میں مت آئیے گا۔ ہمیشہ قادیانی آپ کو یہ کہے گا، قسم بھی اٹھا دے گا کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، ختم نبوت کا اقرار بھی آپ کے سامنے کر لے گا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے علاوہ جو ہے بس 5 منٹ کی اور گفتگو ہے، اس کے علاوہ 12 اور وجوہات بھی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ آخر قادیانی مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب جیسے مولانا قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، نماز مسلمانوں کی طرح پڑھتے ہیں، حج روزہ زکات مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو قرآن پاک ہمارے اور آپ کی مسجدوں کی الماریوں میں رکھا ہے، پھر کہتے ہیں پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، آج کی یہ 10 منٹ کی گفتگو میں آپ کو وہ 12 دلائل دیے جائیں گے کہ جن کی بنیاد پر قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے گا، مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، صف پہلی صف، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھنے والا، صحابہ کے ساتھ صحابہ کے لبادہ اوڑھ کر کے، پگڑی دستار سجا کر کے، جبہ پہن کر کے صحابہ کی صفوں میں نماز پڑھنے والا ایک منافق کا بھی طبقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت باقاعدہ نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقین اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے ان کو جھوٹا کیسے کہہ دیا؟ میرے دوستو، سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستو، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ منافق آدمی زبان سے اقرار تو کرتے تھے لیکن دل سے اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ میرے دوستو، مرزائی بھی وہی طبقہ ہے جو زبان سے کہتا تو ہے اللہ کا نبی آپ ہیں، لیکن بعد میں دل میں مرزا غلام قادیانی کو بھی نبی مانتا ہے، اس کو بھی نبی مانتا ہے۔ میرے دوستو، اب میرے دوستو بتائیے، وہ نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان رہے؟ نہیں رہے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود مسلمان رہے؟ نہیں رہے۔ تسبیح پھیرنے کے باوجود مسلمان رہے؟ نہیں رہے۔ اعمال پر کسی کا فیصلہ مت کیجئے، عقیدے پر فیصلہ کیجئے۔ میرے دوستو، یہ فقہی بحث ہے، کفر اسلام کی بحث۔ سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلوۃ والسلام من عند اللہ تعالی و اقرار به۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو سچا جاننا، اس کو
ایمان کہتے ہیں فمن انکر شیئا مما جاء به رسول کان من الکافرین، جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو بندہ کافر ہے۔ مثال دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہے میں قرآن پاک کی 114 سورتوں کو میں سے 113 کو تو مانتا ہوں لیکن ایک سورت کو نہیں مانتا، میں آپ سے فتویٰ مانتا ہوں، کیا آپ اس بندے کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ بتائیے کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ بھائی ڈر تو نہیں ہے کسی بات کا، اونچا بولے، مسلمان ہوگا وہ؟ شاید 90% مسلمان ہو 10% کافر ہو، یہ تو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک چیز کا انکار کیا بندہ کفر کا چھو گیا، کافر ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ کہے میں قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے سب کو مانتا ہوں، ایک آیت کو نہیں مانتا، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ بھی بتائیں گے کہ وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں پانی کا گلاس موجود ہے، اگر اس پانی کے گلاس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے تو پورا گلاس کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ ایک قطرہ نجس کا گر جائے، گندگی کا گر جائے، پورے پانی کو ناپاک کر دے گا۔ اگر میرے دوستوں کوئی طبقہ 12 چیزوں کا انکار کرے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاق کے بہت اعلیٰ ہے۔ میرے دوستوں ایمان نام ہے 5 چیزوں کا، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، پھر اخلاقیات۔ 5ویں نمبر پر اخلاقیات ہے۔ اس کی مثال تو یہ ہے، اگر ایک بندے کو سر میں چوٹ لگی ہے، پاؤں پہ پٹی باندھ رہا ڈاکٹر، تو کبھی سر کی چوٹ پاؤں پر پٹی باندھنے سے ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ سر پہ پٹی نہ باندھی جائے۔ قادیانیوں کا ایک خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، سر خراب ہے، ایمان خراب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت اچھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چور آدمی جو ہوتا ہے، ٹھگ آدمی، اغوا کرنے والا، وہ بچے کو ٹافی دے کر تو کوئی بچے کو اغوا کرتا ہے۔ ٹھگ آدمی لالچ دے کر کے تو بندے سے ٹھگتا ہے۔ اب بندہ کہنے کی ٹھگتے ہے ایسی، لیکن ہے وہ اخلاق بڑے چنگے سن، انہیں میرے پتر کو ٹافی کھوائی سی، یہ تھوڑی دیکھتا بندہ نہیں، اس کے اخلاق نہیں دیکھے جائیں گے، اس کے سب سے پہلے اس کے جو ہے ایمانیات کو دیکھا جائے گا۔ میرے دوستوں قادیانی 12 چیزوں کا انکار کرتے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، انبیاء کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ، انبیاء کی توحید، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار، ان کے رفع و نزول کا انکار، سیدنا مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکاری کی توبہ، صحابہ و اہل بیت کی توحید، قرآن و حدیث کی توحید، جہاد کی حرمت کا اعلان، حرمین شریفین کی توحید، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ۔ میرے دوستو اس میں سے ایک ایک کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اللہ کی ذات کی توحید، میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ میرے دوستو قادیانی، مرزا غلام قادیانی تذکرہ نامی کتاب، صفحہ نمبر 152، ربوہ ضیاء السلام کی پریس سے چھپنے والی کتاب ہے۔ میرے دوستو اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ ہوں، اور اٹھنے کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا بن گیا۔ کہیں استغفر اللہ۔ میرے دوستو کوئی بندہ خدائی کا دعویٰ کرے، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اونچا بولے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس کے اخلاق سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، آگے دیکھیے گا اپنی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 154 پر یہ ملعون بدبخت آدمی کہنے لگا کہ مجھے، میں جو ہے میرے ہاتھ پاؤں اللہ کی طرح بن گئے، پھر نعوذ باللہ میں نے آسمان بنایا، زمین بنایا، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ آگے بڑھ کر یہ بندہ تذکرہ صفحہ نمبر 144 پر یہ بدبخت اپنی کتاب میں لکھتا ہے نعوذ باللہ میں اللہ کا باپ بن گیا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یہ صفات والا ہوگا، تو گویا کہ خود خدا میرے اندر اتر آیا، میں اللہ کا باپ بن گیا۔ مرزائیوں پر لعنت، اونچا مرزائیوں پر لعنت۔ جو بندہ کہے میں خدا کا باپ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔
کتاب کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 442، تذکرہ نامی کتاب، ربوہ پرست سے چھپنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملون اپنی قلم سے لکھتا ہے، اللہ نے مجھے کہا اسمع ولد، یہ میرے بیٹے میری بات سن۔ اگلا حوالہ پڑھتے ہوئے خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ نقل کفر نماشد کے قانون کے تحت مفتیان کرام نے اگر گنجائش نہ رکھی ہوتی یا عبادت کبھی نہ لانا پڑتے، میرے دوستو کوئی بندہ یہ کہے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں اللہ کی بیوی ہوں، اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مرزائیوں پر لعنت۔ کتاب اسلامی قربانی صفحہ نمبر 34، میرے دوست دیکھیے گا، کہنے لگا اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جس طرح کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ دعویٰ نبوت، یہ ملعون بدبخت آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 234 پر بدبخت آدمی غلیظ قلم کے ساتھ، غلیظ ذہن کے ساتھ کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول نازل کیا۔ آگے بڑھ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ، اتنا بڑا صریح کفر، مسلمانوں سے محبت رسول چھیننے والی بات ہے۔ یہ بدبخت اپنی کتاب میں بڑھتا ہوا کہنے لگا قرآن پاک میں سورۃ فتح ہے، اس کا آخری رکوع ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہنے لگا اس وحی میں، اس قرآن کی آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، مرزائیوں پر لعنت۔ میرے دوستو اتنا صریح کفر، اتنا صریح عقیدہ، غلط عقیدہ۔ میرے دوستو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دنیا میں آئے، ایک مرتبہ مکہ میں، کہنے لگا دوسری مرتبہ بروزی شکل میں، میری شکل میں انڈیا کے شہر قادیان میں آگے نعوذ باللہ۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے گا، آگے بڑھ کر یہ بدبخت آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہونے کا دعویٰ۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ مولانا قاسم عمران صاحب کو کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ مولانا عبد المالک صاحب کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں میرے دوستو، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، اللہ کی قسم کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہوں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک انگریز کے خود کاشتہ ملعون زمانہ مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مانا ہے۔ میرے دوستو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور میری مثال تو ایسے ہے کہ وہ سورج کی طرح تھے، میں چاند کی طرح ہوں۔ کہنے لگا جیسے سورج گرمی پھیلانے کے بعد غروب ہو جاتا ہے، پھر سورج کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چاند آتا ہے۔ کہنے لگا حضور غروب ہو گئے، اب میں چاند بن کے آیا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مرزائیوں پر لعنت۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، فرما گئے یہ ہادی، اونچا اونچا فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ میرے دوستو اس کا اشعار ہے اکمل آف گولے کی، اس ملعون آدمی نے مرزا کے شعر، اس میں تعریف میں شعر لکھے ہیں، کتاب کا نام ہے، دیکھیے گا یہ اکمل شعر و سخن کے نام سے کتاب نظم لکھی اس نے۔ کہنے لگا محمد پھر سے اتر آئے ہیں ہم میں، وہ آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ سارے نعرے بھائی جانے تشریف لاؤ، پانی پینا۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، تاجدار تخت ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔ حضرات محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے ملعون آدمی کہنے لگا جس بندے نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، موسیٰ کو نہیں دیکھا، عیسیٰ کو نہیں دیکھا، مجھے دیکھ لے گویا اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھ لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا
ہوئے، کہیں بے شک، پوچھا کہ بے شک بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ بدبخت آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کا بھی انکار کرتا ہے، اور کہنے لگا نعوذ باللہ ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں گندی عورتیں تھیں۔ یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 پر کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا جس وجود سے وہ حضور پذیر ہوئے گندے خون سے نعوذ باللہ، یہ لیکن 3 دادیاں 3 نانیاں کہنے لگا گندی ہوئی، استغفر۔ آگے بڑھ کر بدبخت آدمی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو شراب پیتے تھے، استغفر اللہ معاف فرمائے۔ سیدنا مریم صدیقہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ پاک باز عورت تھی، کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں۔ یہ بدبخت آدمی کہنے لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تو کسی دیکھان سے، کسی کارپینٹر سے، کسی بڑے سے ناجائز تعلق تھا، 6 مہینے کا حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ناجائز بچے پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھیں حضرات محترم صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میرے دوستو پیغمبر علیہ السلام کی وفا شعار جماعت ہے جس کو اللہ نے اولئک حزب اللہ کہا ہے۔ میرے دوستو یہ بدبخت آدمی صحابہ کرام کی بھی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بدبخت آدمی نے کہا جس بندے نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا، کہنے لگا نعوذ باللہ صحابی بن گیا۔ یہ سوال پور کے قریب ایک گاؤں ہے ڈسکا، سائبر ایک گاؤں ہے کورپا، ڈسکا روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے کورپا، مولانا صاحب کو پتا ہوگا۔ اکثر لوگ مرزئی ہیں، 80% لوگ مرزئی ہیں، وہاں صرف 20% مسلمان ہیں۔ میرا وہاں جانا ہوا تو ہم اپنی گاڑی میں وہاں پیچھے لکھی میں سارے مرزئی کی کتابیں لے گئے، اس میں ایک کتاب اگلی کتاب جو آ رہی ہے وہ بھی لے گئے۔ یقین جانیے ایک صفحے کے اوپر ایک پوچھوں والا داڑھی موٹا پگڑی باندھی ہوئی کہنے لگا یہ میرا صحابی ہے، اس کا نام اس کے آگے لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دیکھیے یہ کتاب کہنے لگا یہ وہ کتاب ہے اصحاب الصدق والوفا 313۔ بدر میں 313 صحابہ شہید تھے، اس نے 313 کے نام سے کتاب لکھوائی کہ وہ 313 بندے اس میں لکھے اس نے کہ جو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اس کو مانا اللہ کا نبی مانا اس کو، اور اس کو صحابی ہونے کا درجہ دیا گیا۔ اس کتاب میں ہر بندے کی تصویر اور اس کے نیچے رضی اللہ لکھا ہوا تھا۔ میرے دوستو یہ جو تھا نا عبد الشکور شکورہ، وہ ٹرمپ کے پاس پہنچا تھا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جس کی غزوہ کے اندر دکان تھی کتابوں کی، وہ جہاں کے بعد وہ بن رہا تھا، بن گیا تھا کہ میں تو بہت مسکین آدمی ہوں لیکن میری کتابوں کی دکان پر حملہ کر دیا۔ اسی کتابوں کی دکان پہ ہمارے مولانا منیر صاحب نے کتاب لی سے، اس پہ کتاب تھی سید النساء کے نام سے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ اس نے اپنی بیوی کو دیا ہوا تھا۔ اس کے اوپر واضح لکھا ہوا تھا نصرت جہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی توہین، حضرات صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے کہنے لگا کس اسلام کس حسین کی تم بات کرتے ہو؟ کہنے لگا وہ حسین تو بو کا ڈھیر ہے، استغفر اللہ۔ کہنے لگا میں خوشبو کی خوشبو کیا کہتے ہیں کستوری کی خوشبو ہوں، استغفر اللہ۔ کہنے لگا کس قسم کے حسین کی تم بات کرتے ہو؟ اس قسم کے 100 حسین تو میری جیب کے اندر ہے، استغفر اللہ۔ قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے کہنے لگا کہ قرآن پاک تو میرے منہ کی بات ہے، استغفر اللہ۔ کہنے لگا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے مجھے دوبارہ نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے پر دوبارہ کتاب نازل فرمائی، اس کا نام ہے تذکرہ۔ کہنے لگا اس کی جو تلاوت کرے گا پڑھے گا اس پر قرآن پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ دل ہمارا خوشبو ہو گیا۔ میرے دوستوں یہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے آگے میرے دوستوں کہتے ہیں قرآن پاک ٹوٹ گیا، قرآن پاک ٹوٹ گیا، اب دوبارہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، دوبارہ میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا۔ احادیث کی توہین کرتے ہوئے کہنے لگا جو احادیث میرے دعوے کے مخالف ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستوں متعلق جو میں اس سے کام کروانا چاہتا تھا
سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام ہو گیا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الجہاد والمازن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا۔ پوری دنیا میں دین سے قبل جہاد ہوتا رہے لیکن جہاد جاری رہے گا۔ یہ بدبخت آدمی کہتا ہے جہاد تو ختم ہو گیا، کہ ختم ہو گیا، انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کے لڑے اور غازی اپنے آپ کو دلوائے، کہنے لگے یہ تو اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر نیا چیز فیل کے توہین کرتے ہوئے بندہ کہنے لگا اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے حج کرنے کے لیے، کہنے لگا قادیان میں ہمارا سلانے جلسے میں آجے اللہ اس کو بھی نفل حج کا ثواب دے دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں یہ حالہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے کہ دوستو، یہ مسلمانوں جیسا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لاہور میں مال روڈ کے اوپر مسجد ہے شہداء مسجد، وہاں یہ لوگ مسلمان ہیں، فیملی مسلمان ہیں، سب کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا۔ بعد میں اس نے اپنی بچی کو آہستہ آہستہ مرزائیوں کا گھر تھا، راستے میں آتا تھا سکول کے، وہاں لے جانا ہوا آنا جانا۔ ایک دن چھوٹی سی بچی ابا جی کی گود میں بیٹھے کہنے لگی پاپا آپ پکے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے کہا تم بیٹا میں پکا مسلمان ہوں؟ کہ نہیں پاپا آپ ماما کہتی ہیں آپ پکے نہیں ہیں آپ کچے ہیں، آپ پکے مسلمان ہو جائیں۔ کہتا ہے کوئی شک ہوا، میں نے ایک دن بھیگی کی دیکھی کہ میری یہ بیوی یہ کہاں کو آتی جاتی ہے، دیکھا تو ایک گھر میں جا رہی تھی، وہاں سے واپس نکلی، سکول سے جاتے ہوئے آتے نہیں، وہ میری بچی کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ پتہ چلا وہ مرزائیوں کا گھر تھا۔ بعد میں کہنے لگا میں نے اپنے بیوی کو پوچھا کہ تم تو وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی؟ کہنے لگا کلمہ جو ہم سب کے سامنے وہی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ہمیشہ غلام قادیانی کو مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ مکہ میں ایک مرتبہ قادیان میں، یہاں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دجل، یہ افریقہ کا ایک جزیرہ ہے مدین، یہ حبشی سادہ لوگ مسلمان، یہ انہوں نے کلمہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، یہ ان کو مسلمان سمجھ کے نماز ان کے پیچھے پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ میرے دوستو صرف اس کلمے کے دھوکے میں آگے کلمہ لکھا ہوا ہے نا، کلمہ تو مسلمانوں کی مسجد کے بعد لکھا ہوا اور یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں، تو لہٰذا کیا ہوا کلمہ لکھا ہوا دیکھ کر یہ حبشی مسلمان ان کو مسلمان سمجھ کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکال دیا۔ میرے دوستو قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، ہمیں وہ کافر کہتے ہیں۔ اندازہ لگانا اپنے آپ۔ میرے دوستو قادیانی کافر میں اور عام کافر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے عام کافر، یعنی کیا مطلب کہ جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہو، نہ اللہ کو مانتا ہو نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہو، وہ تو عام کافر ہے، جیسے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے جی، ہندو وغیرہ ہے۔ ایک میرے دوستو ہے مرتد، اسلام لانے کے بعد جو اسلام سے پھر جائے وہ مرتد ہو گئے۔ تیسرا کون ہے؟ زندیق۔ زندیق کون ہے؟ جو کفر اسلام کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو اپنے کفری عقائد رکھتا ہو اور قرآن و حدیث کی نصوص میں تحریف کر کے اپنا لیبل یعنی کفر کا لیبل اسلام کے اوپر لگاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی جو ہے بکرے کا گوشت اس نے باہر ٹیگ لگایا ہے کہ جب بکرے کا گوشت آپ کو میرے دکان سے ملے گا، اندر اس نے سور چھین کے رکھا ہے، سور بیچ رہا ہے، اب یہ کاروبار کے لحاظ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی زمزم کی بوتل میں شراب بھر کے بیچ رہا ہے، اب میرے دوستو یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ شراب بیچ رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو میرے عزیزوں قادیانی بھی ایسے ہیں، تو ہم نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں اور مذاق اڑائیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نشست و برخاست ترک کر دو۔ ایسے میرے دوستو میرے عزیزوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ بندہ محبت کرے تو کس کے لیے؟ آپ یہاں کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اونچا بولے بھائی، مل کے بولے بھائی، کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ والبغض فی اللہ، بندہ بغض رکھے تو کس کے لیے؟ قادیانیوں سے ہماری نفرت کس کے لیے ہے اور بغض کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تمام دنیا کے علماء، تمام مسائل کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ
قادیانیوں سے میل جول کرنا، شادی بیاہ کرنا، کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا علماء دیوبند نے فتویٰ دیا۔ ایسے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تبلیغی جماعت والے ہمارے ساروں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، لیکن جو ہے تبلیغی جماعت میں بھی ڈرائیور سے باقاعدہ یہ جو ہے یہ ہے باقاعدہ فتویٰ کہ کیا فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کے مشورے سے نظر مان صاحب نے یہ لفظ جاری فرمایا کہ قادیانیوں سے میل جول رکھنا حرام ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے جامع الحسنین کا یہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ علماء بریلوی نے بھی فتویٰ دیا ہے، ایسے علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا اسپانسر یہ شیزوان ہے۔ شیزوان کیچپ، شیزوان اچار، شیزوان جوس، شیزوان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قادیانیوں کی ہیں، ان کا استعمال ٹھیک ہے، حرام ہے۔ ایسے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ پنجاب آئل ملز ہے، اولویہ، ذائقہ گھی والے، پہلے بناسپتی، یہ قادیانیوں کی ہے میرے دوستوں۔ ایسے ٹرکو، یہ پلاسٹک کی کمپنی ہے، یہ بیزریوں کی ہے۔ بیزری اپنی جماعت کا 10واں حصہ قادیانیوں کو دیتے ہیں، جسے قرآن پاک کا گھر ترجمہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ مطلب بھاگی یہ قادیانیوں کا ہے۔ ایسے ہی یونیورسل سپلائزر یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہیں۔ شاکار شوگر مل ابھی حافظ آباد کے اندر ہمارے ساتھی گئے ہوئے دیکھنے کے مقام کرنے کے لیے حافظ آباد کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، تو ذمہ داروں نے کہا جی ہمارا تو سارا کرنا شاکار شوگر مل کو جاتا تھا، لیکن آپ نے بتا دیا نبی کے گستاخ ہیں، انہیں لدے لدائے ٹرالیاں واپس کروائیں، انہوں نے آج کے بعد ہم انشاءاللہ یہ قادیانیوں کو اپنی سپلائی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ جو ساتھی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم غزلیوں کو بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے، غزلیوں کو بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا